جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی پھر سے وہی شور شرابہ شروع تھا، وہی بحث جو سن سن کے میں تنگ آ چکی تھی۔ میں تم سے بڑی شرافت سے بات کر رہا ہوں، میری بیٹی کی شادی میرے ہی خاندان میں ہوگی، انکار کر دو تم اپنی بہن کو، اس کے نکمے بیٹے کے لیے میں کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا۔ میری والدہ بھی غصے میں تھی۔ ارے کیا برائی ہے جمشید میں، تمہاری بہن کے بیٹے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ میں صاف کہہ رہی ہوں، میں اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دوں گی، اسے کنویں میں پھینک دوں گی، لیکن تمہاری بہن کے بیٹے سرفراز سے اس کی شادی نہیں کروں گی۔ اپنی زبان کو لگام دو، بیٹی میری ہے، میرا جہاں دل چاہے گا اس کی شادی کروں گا، تم کون ہوتی ہو بیچ میں ٹانگ اڑانے والی؟ میرے تو پاؤں لاؤنج کے دروازے میں ہی جم گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ارے تم کون سے اکیلا بیٹی کے حقدار ہو؟ جتنی وہ تمہاری بیٹی ہے میری بھی ہے، میں اس کی شادی اپنی بہن کے بیٹے سے ہی کروں گی۔ تمہارے خاندان میں اپنی بیٹی کو بھیج کے میں نے اس کی زندگی جہنم نہیں بنانی۔ جس جہنم میں نے اپنی زندگی گزار دی، میں کیوں اپنی بیٹی کو وہاں بھیجوں؟ اوہ جاہل عورت، زبان سنبھال کے بات کرو، تم پیچھے سے نہیں لے کے آئی تھی بیٹی، اور ویسے بھی اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے، مرد کے نصیب سے ملتی ہے، اور اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہوا ہے۔ نیہا کی پہچان میں ہوں، میرے نام کے ساتھ وہ جانی پہچانی جاتی ہے، میں اس کا ولی ہوں، جہاں میں چاہوں گا میں وہاں اس کی شادی کروں گا۔ ارے وہ کوئی کم عمر لڑکی نہیں ہے، جہاں دل چاہے گا جس کھونٹے سے تم چاہو گے باندھ دو گے۔ میری بیٹی کو ماشاءاللہ سے سمجھدار ہے، شناختی کارڈ بن گیا ہے اس کا، اس لیے تمہارا ولی ہونا کافی نہیں ہے۔ میری ماں نے ہاتھ کے اشارے سے نفی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، وہ اپنے فیصلے خود کرے گی۔ میں اندر آ گئی، میں نے کہا یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ میری والدہ کہنے لگی تمہارا باپ کوئی بات ڈھنگ سے کر ہی نہیں سکتا۔ ارے بھائی، سمینہ نے جمشید کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے، ابھی آدھی بات میرے منہ میں ہی ہے کہ یہ شروع ہو گئے۔ میں کہتی ہوں کیا برائی ہے جمشید میں؟ میرے والد کہنے لگے تو میرے بھانجے میں کیا برائی ہے؟ سرفراز کی نوکری اچھی کمپنی میں لگ چکی ہے، مجھے تو رقیہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ جیسے ہی سرفراز کی نوکری پکی ہوگی میں انگوٹھی پہنانے آ جاؤں گی اپنی بچی کو۔ یہ سن کے میرے تو آسان خطا ہونے لگے تھے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ میری والدہ کہنے لگی ارے آ کے تو دکھائے رقیہ، ٹانگیں نہیں توڑ دوں گی میں اس کی، میری بچی کو انگوٹھی پہنائے گی؟ میں کہہ دیتی ہوں دروازے کے اندر پاؤں رکھ کے دکھائے مجھے، اس بار میں لحاظ نہیں کروں گی۔ میرے والد کہنے لگے میں بھی دیکھتا ہوں تمہاری بہن کیسے آتی ہے۔ میں نے کہا آپ دونوں چپ کر جائیں، مجھے نہ تو جمشید سے شادی کرنی ہے نہ سرفراز سے، کسی کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کے میری والدہ کہنے لگی تمہیں اپنے باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جمشید بہت اچھا لڑکا ہے، نیہا تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا امی پلیز، یہ میری زندگی ہے، میری زندگی کو جنگ کا میدان مت بنائے، مجھے نہیں کرنی ان دونوں سے شادی، اور نہ آپ کو خالہ کو بلانے کی ضرورت ہے نہ پھپھو کو۔ میرے والد کہنے لگے میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے تمہاری شادی کرنی ہے اور اس کے بعد اسے اپنی زندگی سے دور کرنا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی تو تم کیا سمجھتے ہو، تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں کیا ساری زندگی بیٹھی رہ جاؤں گی؟ میں بھی تمہیں شادی کر کے دکھاؤں گی۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی، میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میرے یوں رونے پہ دونوں ہی چپ ہوئے، میری والدہ میری دائیں جانب بیٹھ گئی اور میرے والد میرے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک تمہارا باپ زندہ ہے یہ عورت اپنی منمانی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا مجھے آپ لوگوں کی کوئی بات نہیں سننی، نہ مجھے شادی کرنی ہے، میں ابھی پڑھ رہی ہوں، مجھے سکون سے پڑھ لینے دے۔ میرے والد کہنے لگے ہم دونوں فیصلہ کر چکے ہیں، نہ یہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے نہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اب مسئلہ صرف تمہارا ہے، تمہاری کہیں شادی ہو تو ہم اپنی راہیں الگ کریں۔ میں نے بڑے تعصب سے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا، انہیں صرف اپنی پرواہ تھی، انہیں میں نظر نہیں آتی تھی، جو فیصلہ وہ کر رہے تھے انہیں شاید اس کی سنگینی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا میکا ٹوٹ جائے، اور رامز تو کبھی بھی اس حال میں مجھ سے شادی نہ کرتا، اور نہ میں جمشید کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی نہ ہی سرفراز کے ساتھ۔ جو کھیل میرے ماں باپ ابھی تک کھیلتے آ رہے تھے، ایسا تماشا میں اپنی زندگی میں نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزارنا چاہتی تھی،
اور اپنے کزنوں سے شادی کرنے کا مطلب تھا کہ میں وہی کہانی دہراتی جو میرے گھر میں دہرائی جا رہی تھی۔ بہرحال میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کر دیا۔ میری زندگی مزید مشکلات میں پڑ چکی تھی۔ اب میں کیا کرتی؟ الماری کھول کے اپنا لاکر کھولا، اپنے جمع شدہ پیسے گننے لگی۔ وہ صرف 70,000 تھے، اور وہ کمینہ، لالچی، بھوکا لو گرو کا بچہ ایڈوانس پیسے مانگ رہا تھا۔ کہاں سے لاتی میں ایڈوانس پیسے؟ پھر اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی نظر آئی جو میرے والد نے مجھے دی تھی۔ سوچا کہ اس کی قربانی دے دیتی ہوں، کم از کم میرے ماں باپ کا گھر تو بچ جائے گا۔ میں نے دوبارہ سے اسے فون کیا۔ ہیلو، لو گرو اسپیکنگ۔ میں نے کہا میں نیہا کمال بات کر رہی ہوں۔ کہنے لگا وہی جس کے ماں باپ کی آپس میں نہیں بنتی، وہی بات کر رہی ہیں نا آپ؟ میں نے کہا جی میں وہی بات کر رہی ہوں۔ کہنے لگا فرمائیے، دیکھیے میرا وقت ضائع مت کیجیے گا۔ میں نے کہا میں پیسوں کا انتظام کر رہی ہوں، آپ کو پیسے ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں میں، لیکن آپ ایک ایگریمنٹ تیار کروائیں گے۔ اگر آپ نے میرے ماں باپ کے بیچ میں صلح نہیں کروائی تو آپ مجھے 3 گنا رقم واپس کریں گے۔ میری اس بات پہ اس نے کہا لگایا۔ کہنے لگا اور اگر میں نے آپ کا کام کر دیا تو کیا آپ مجھے 3 گنا رقم انعام کے طور پہ دیں گی؟ میں نے کہا میں آپ کو دے دوں گی۔ کہنے لگا میں ایگریمنٹ تیار کروا لیتا ہوں آپ کی شرائط پہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کل آؤں گی اور آپ کو رقم دے دوں گی۔ کہنے لگا میں آپ کا شدت سے انتظار کروں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کے فون بند کر گیا۔ میں بے حد پریشان ہو کے رہ گئی تھی کہ اب کیا کروں۔ انگوٹھی بیچوں گی تو میرے بابا پوچھیں گے، پھر سوچا کہ کہہ دوں گی کہ کہیں رکھ دی ہے، مل نہیں رہی، کوئی بھی بہانہ بنا دوں گی۔ میں نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا، نہ میری ماں مجھے کھانے کے لیے کہنے آئی، نہ میرا باپ۔ پتہ نہیں یہ کیسی ان کی محبت تھی۔ بہرحال میں سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے میرے والد کے ساتھ گھر میں کوئی اور بھی مرد موجود ہو۔ میں واش روم میں گئی، منہ ہاتھ دھویا، اپنے بالوں کو کیچر میں مکید کیا، اپنا حلیہ درست کیا اور کمرے سے باہر آئی تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹیں۔ سامنے سرفراز میرے والد کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے مسکرا اٹھا۔ ہیلو کزن، کیسی ہو؟ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اسے دیکھ کے میں نے ایک تیکھی نظر اپنے باپ پہ ڈالی جو نظریں چرا گیا۔ یقیناً یہ ایمرجنسی اصولوں کے تحت انہوں نے سرفراز کو بلایا ہوگا۔ وہ میرے پاس آیا اور اپنا ہاتھ یوں آگے بڑھایا جیسے میں اس کے ساتھ مصافحہ کر لوں گی۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ امی کو شاید ابھی تک نہیں پتا تھا کہ سرفراز آ چکا ہے، ورنہ یہاں پہ میدان جنگ شروع ہو چکا ہوتا۔ میرے بابا کہنے لگے تم دونوں بیٹھو، باتیں کرو، ناشتہ میں آج اپنے ہاتھوں سے بنا کے اپنی بیٹی کو کھلاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں بابا، آپ سرفراز کے ساتھ بیٹھیں، باتیں کریں، ناشتہ میں خود بنا لوں گی۔ ویسے بھی چھٹی کا دن تھا، یونیورسٹی تو جانا ہی نہیں تھا۔ بہرحال میں کچن میں آ گئی، ناشتہ بنانے لگی۔ تبھی میری ماں کی چنگاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، اے لڑکے، تم کس کی اجازت سے اندر آئے ہو؟ میں نے کہا لو، ہو گیا محاذ شروع۔ فراز کہنے لگا ممانی جان، میرے ماموں کا گھر ہے، بھلا میں کیوں پوچھ کے آنے لگا؟ اور پتہ ہے امی نے آپ کے لیے دیسی گھی کے بیسن کے لڈو بھیجے ہیں، میں ابھی آپ کو دیتا ہوں۔ ارے کھاؤ اپنے دیسی گھی کے لڈو اور نکلو یہاں سے، میری ماں نے چٹکی بجا کے کہا۔ میں نے بڑے پرسکون انداز میں ناشتہ بنایا اور ٹیبل پہ رکھ دیا۔ میری والدہ کہنے لگی یہ تم کیوں خدمت گزاریوں میں لگی پڑی ہو؟ میرے والد کہنے لگے دیکھو یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، میرا اپنا کوئی بھی آ سکتا ہے میرے گھر میں، مت بھولو کمال کہ یہ آدھا گھر میرے نام بھی ہے۔ میرے والد کہنے لگے تو ٹھیک ہے، آدھا گھر تو میرے نام پہ ہے نا، اس آدھے گھر میں یہ میرے ساتھ رہے گا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی جب ڈور بیل بجی۔ میری والدہ دروازہ کھولنے گئی، لیکن جب اندر آئیں تو ان کے ساتھ جمشید تھا۔ یہ دیکھ کے میرا سر چکر کھا کے رہ گیا تھا، یعنی کہ دونوں ہی اپنے اپنے بھانجوں کو بلا چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی جمشید کہنے لگا کیسی ہو نیہا؟ میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا کیسی ہوں؟
تو ہنسنے لگا۔ ایک تو تمہاری مذاق کی عادت نہیں گئی، مجھے پتا تھا تم ضرور مجھے مس کر رہی ہوگی، اس لیے بنا اطلاع کے آ گیا۔ لیکن میری ماں کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ جو چال میرے باپ نے چلی تھی وہ بھی وہی چال چل چکی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی آؤ آؤ بیٹا بیٹھو ناشتہ کرو، نیہا نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اسے سرفراز کے برابر والی کرسی پہ بٹھا دیا اور ناشتے کی پلیٹ جو سرفراز نے اپنے سامنے رکھی تھی وہ پکڑ کے جمشید کے سامنے رکھ دی۔ بہت تھک گیا ہوں، بڑا لمبا سفر تھا اور بھوک بھی بہت لگ رہی ہے۔ میرے والد اور سرفراز کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے اور جمشید نوالے پہ نوالے توڑ توڑ کے بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ میں نے کہا میں اور ناشتہ بنا کے لاتی ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی ارے کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے باپ کو آتا ہے ناشتہ بنانا اور ان کا بھانجا آیا ہے تو ناشتہ بھی یہ خود بنا کے دیں گے نا۔ یہ سن کے میرے والد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں خود بنا لوں گا لیکن میری بیٹی تمہارے بھانجے کے لیے بھی کچھ نہیں بنائے گی۔ یہ کہہ کے انہوں نے جمشید کے سامنے سے پلیٹ اٹھا لی، کہنے لگے میں یہ باہر کتے کو ڈال رہا ہوں، جاؤ جا کے اپنے بھانجے کے لیے خود پکاؤ۔ مجھے لگ رہا تھا میں چکر کھا کے گر جاؤں گی، اتنی بڑی مصیبت۔ میں نے اپنی پلیٹ میں ناشتہ ڈالا اور میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی، دروازہ بھی بند کر دیا۔ اب تو اس شخص سے ملنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا کیونکہ مصیبتیں اب بڑھنے لگی تھیں۔ اب تو میری اپنی زندگی ایک عجیب سے دوراہے پہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں رامس کو پسند کرتی تھی، میرے والد سرفراز کو بلا کے بیٹھ گئے تھے اور میری ماں جمشید کو۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں باہر آئی تو میری والدہ کھانا بنا رہی تھی اور دوسرے چولہے پہ میرے والد یقیناً اپنے اپنے بھانجوں کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ اوپر کا ایک کمرہ میرے والد کا تھا اور نیچے کے 2 کمروں میں ایک کمرے میں میں رہتی تھی، دوسرا کمرہ میری والدہ کا تھا، باقی اوپر بس ایک ہی کمرہ بچا تھا۔ یقیناً وہ جمشید کے حصے میں آیا ہوگا اور سرفراز میرے والد کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے گا۔ اب میں تیار ہو کے ہی باہر آئی، مجھے یوں تیار دیکھ کے میرے والدین نے بیک وقت پوچھا کہ یہ تم کہاں کی تیاری کر رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے کچھ بکس چاہیے تھی، میں وہ لینے کے لیے مارکیٹ جا رہی ہوں، آ جاؤں گی ابھی تھوڑی دیر میں۔ میری والدہ کہنے لگی کھانا تم جمشید کے ساتھ کھاؤ گی، تمہاری پسند کی بریانی بنا رہی ہوں میں اور اسے بھی بہت پسند ہے۔ میرے والد کہنے لگے نہیں، تم آج کھانا میرے اور سرفراز کے ساتھ کھاؤ گی، ویسے بھی میں بھی بریانی ہی بنا رہا ہوں۔ وہ بھی غصے سے بولے تھے۔ میں نے کہا میں آپ دونوں کے ساتھ نہیں کھاؤں گی، مجھے تھوڑا سا زہر لا دیں میں وہ کھا لوں گی۔ میری والدہ کہنے لگی اس کے لیے تمہیں زہر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے باپ کی بریانی کھا لینا، کیونکہ ان کے ہاتھوں سے جو چیز پکے وہ زہر سے کم نہیں ہوتی۔ میرے والد کہنے لگے ہاں ہاں ایسے کرنا، اپنی ماں کے ہاتھ کی کھا لینا، کیونکہ جہاں اس کے ہاتھ پڑ جائیں وہ اتنا زہریلا زہر ہوتا ہے کہ بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ میں ان کی مزید بحث سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں باہر آ گئی اور سیدھا رخ لو گرو کے آفس کا کیا۔ اس کا اصل نام کیا تھا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ لو گرو کے نام سے ہی اپنا تعارف کرواتا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے آفس میں گئی، آج بہت ہی کم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ویٹنگ ایریا میں گئی تو وہاں بیٹھی ہوئی 2 خواتین آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ارے بڑے کمال کا لڑکا ہے، ابھی 1 دن پہلے تو میں اس سے میٹنگ کر کے گئی تھی، اس کے بتائے ہوئے بس 2 مشوروں پہ عمل کیا میں نے، میرے شوہر کا موڈ کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے۔ میں تو جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، لگتا ہے بڑا تیز دماغ پایا ہے اس نے، کیا مشورے دیتا ہے، کیا کام کرتا ہے، ماشاءاللہ سے دل خوش ہو گیا میرا، لگتا ہے پیسے حلال ہی گئے ہیں۔ اتنی جلدی تو عامل بابا کا تعویذ اثر نہیں کرتا جتنی جلدی اس کے مشوروں نے عمل کیا ہے۔ یہ سن کے میرا یقین کچھ اور بڑھ گیا۔ راستے میں میں انگوٹھی بیچ کے آئی تھی، سارے پیسے بھی لائی تھی جو تقریباً 2 لاکھ سے کچھ اوپر تھے۔ بہرحال سوچا تو یہ تھا کہ 1.5 لاکھ اسے دوں گی اور باقی کے پیسے رکھ لوں گی، بس ایک بار یہ مصیبت میرے سر پہ سے ختم ہو جائے۔ کچھ دیر کے بعد ان خواتین کی باری بھی آ گئی۔ وہ خواتین شاید اپنے کسی دوسری عورت کو ساتھ لے کے آئی تھیں اور میں حیران تھی کہ ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے اور اس کی باتوں کے اثر سے خواتین کے مسئلے حل ہونے بھی شروع ہو گئے۔ بڑی بات ہے۔ 20 منٹ کے بعد وہ دونوں خواتین مسکراتی ہوئی باہر آئیں اور چلی گئیں۔ پھر میرا نمبر تھا، میں اندر گئی تو وہ اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اوہ ہو مس نیہا کمال، میں نے کہا وہ آپ نے ایگریمنٹ تیار کروا لیا؟
کہنے لگا جی ہاں۔ اس نے ایک پیپر میرے سامنے رکھا، میں کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس پہ وہی سب کچھ لکھا تھا جو میں نے اس سے کہا تھا۔ میں نے کہا آپ سائن کریں۔ کہنے لگا پہلے پیسے گنوں گا۔ بڑا کوئی لالچی انسان تھا۔ خیر میری بڑبڑاہٹ وہ سن نہیں سکا۔ میں نے پرس میں سے سارے پیسے نکالے، پھر 1.5 لاکھ گن کے اسے دے دیے۔ باقی کے پیسے میں نے اپنے پرس میں ڈال لیے۔ کہنے لگا اب آپ اپنے والدین کا فون نمبر مجھے دیں۔ میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، مسئلہ جو ہے نا وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ سن کے اس نے میری طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اب کیا ہوا؟ کیا اب دونوں طلاق دے چکے ایک دوسرے کو؟ دیکھیں اگر ڈیورس ہو گئی ہے تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تو پھر آپ کی والدہ کا پھر کسی اور سے نکاح کروانا پڑے گا، پھر وہاں سے ہوگا حلالہ، تو پھر وہ آپ کے والد کے نکاح میں دوبارہ آ سکتی ہیں۔ پتہ نہیں اس شخص کے اندر کون سا کیڑا تھا، بڑبڑ بڑبڑ کیا جاتا تھا۔ میں نے کہا میری بات تو سنیں پہلے کہ میں یہاں آئی کیوں ہوں۔ کہنے لگا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے، اور جو حل آپ بتا رہے ہیں ویسا کچھ ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا اچھا بتائیں پھر مسئلہ کیا ہے، بتائیں۔ میں نے کہا آپ سنیں گے تو بتاؤں گی نا، آپ تو پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کہنے لگا اچھا چلیں بولیں۔ میں نے کہا میرے والدین میری شادی اپنے اپنے خاندان میں کرنا چاہتے ہیں۔ میرے والد میری شادی اپنے بھانجے سے کرنا چاہتے ہیں اور میری ماں اپنے بھانجے سے، کیونکہ وہ آپس میں طلاق کا ڈیسیژن کر چکے ہیں اور ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ میں ہوں۔ اس لیے دونوں نے اپنے اپنے بھانجوں کو گھر پہ بلا لیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں بھی گھر سے نکلوا دیں۔ میں نے بڑے آرام سے اپنی بات کہی۔ کہنے لگا واہ واہ، ساتھ میں اس نے تالیاں بجائیں۔ آپ نے تو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے مجھے، یعنی کہ مسئلے پہ مسئلہ، ایک کیس پہ دوسرا کیس۔ پہلے آپ کے ماں باپ کو ملوانا تھا، یہ ہو گیا ایک کیس جس کا 1.5 لاکھ آپ مجھے دے چکی ہیں، اور دوسرا کیس یہ کہ آپ کے ان دونوں لفنگے کزنوں کو گھر سے نکالنا، یہ دوسرا کیس ہے۔ اس کی فیس میں الگ سے لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ٹیبل پہ رکھی اپنی سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی اور سگریٹ نکال کے منہ میں دبایا، لائٹر سے جلا کے منہ سے دھواں نکالنے لگا۔ کمینہ، لالچی۔ میں نے کہا دیکھیں مسٹر، یہ 2 کیس نہیں ہے، یہ ایک ہی کیس ہے، اور یہ جو کزن والا قصہ ہے نا یہ اسی کیس کا دوسرا سرا ہے۔ میں نے بات کو کور کرنے کی کوشش کی۔ میں کہاں اس کو پیسے دیتی جاتی، میں کوئی لینڈ لارڈ تو تھی نہیں۔ وہ کہنے لگا کیسے ایک کیس ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں وہ دونوں لڑکے جو آپ سے شادی کرنے کے لیے آئے ہیں، انہیں باہر نکالنا آسان ہے کیا؟ ان کے دلوں میں نفرتیں ڈالنا اور ایسا ایسا پلان بنانا کہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سے بھاگ جائیں اور دونوں ہی شادی کے لیے انکار کر دیں، یہ ایک الگ کیس ہے، اور آپ کے والدین کو ملانا ایک دوسرا کیس ہے۔ دیکھیں میں آپ پہ ترس کھا کے یہ کر سکتا ہوں کہ 50,000 لے لیتا ہوں، باقی کام ہونے کے بعد 3 گنا ایگریمنٹ کے تحت۔ کمینہ، پیسوں کی حوث کا پجاری۔ میں نے گہری سانس لی، پرس کھولا اور پیسے نکال کے ٹیبل پہ پٹخ کے پھینکے۔ میں نے کہا یہ مسئلہ فون پہ حل نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں، ساتھ ساتھ پیسے گن رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کو میرے ساتھ گھر چلنا پڑے گا۔ اس کا ہاتھ پیسوں پہ رکا۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے کہا سیدھا صاف مطلب ہے، دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا یہ آپ کو جا کے حل کرنا پڑے گا۔ کہنے لگا میں آپ کے گھر کس حیثیت سے جاؤں گا، آپ خود سوچیں، اور آپ کو میں اتنا فارغ لگتا ہوں کہ منہ اٹھا کے آپ کے گھر چلا جاؤں گا آپ کے مسائل حل کرنے، باقی کا اپنا کاروبار ٹھپ کر کے بند کر کے بیٹھ جاؤں گا؟ واہ جی واہ، یہ پکڑے اپنے 50,000، ایگریمنٹ ادھر دیں۔ 1.5 لاکھ بھی اس نے دراز میں سے نکال کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیے۔ چلو اٹھو بی بی، کہیں اور جاؤ، 2 لاکھ میں تم مجھے خریدنے کی بات کر رہی ہو؟ میں اپنا ٹیلنٹ بیچتا ہوں، خود کو نہیں، ملازم تھوڑی ہوں جو تمہارے گھر چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ اپنے کام کے آورز میں یہاں آ کے بیٹھ جائیے گا، مشورہ دے دیجیے گا، لیکن جتنے مسائل میرے گھر میں پیدا ہو چکے ہیں وہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے حل نہیں کر سکیں گے۔ کہنے لگا آپ مجھے کس حیثیت سے لے کے جائیں گی، بتائیں مجھے۔ میں نے کہا میں کہہ دوں گی کہ آپ میری دوست کے بھائی ہیں اور آپ کی ساری فیملی بیرون ملک شفٹ ہو گئی ہے اور آپ بس 1 ہفتہ یہاں رکیں گے، اس لیے اپنی دوست کے کہنے پہ میں آپ کو 1 ہفتہ اپنے گھر میں رکھ لیتی ہوں۔ میری بات سن کے وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا،
کہنے لگا اچھا آپ اپنی والدہ کا اور والد کا نمبر تو دیں، پہلے میں ٹرائی کرتا ہوں، اگر مسئلہ فون پہ حل ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، ہاں اگر مجھے لگا کہ فون پہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو میں آ جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ مسئلہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ فون پہ حل ہو جائے۔ بہرحال میں اپنے والدین کا فون نمبر اسے دے کے واپس آ گئی۔ گھر آئی تو میرے والدین کے بیچ میں بٹوارا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ کچن کے دونوں چولہے آدھے آدھے استعمال ہونے کا کہا جا رہا تھا۔ ٹیبل آدھا استعمال میری والدہ نے کرنا تھا اور آدھا میرے والد نے۔ بیچ میں لکیر تک کھینچی ہوئی تھی، پورا گھر عجیب سا ہو گیا تھا، اوپر کا پورشن نیچے کا پورشن چوک کے نشانوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کس عجائب خانے میں آ چکی ہوں، یہاں تک کہ میری والدہ اپنے جہیز کے برتن تک الگ الگ کر چکی تھیں اور میرے والد اپنے پیسوں سے لائے ہوئے برتن الگ کر رہے تھے، اور جمشید اور سرفراز میرے والدین کی مدد کر رہے تھے۔ یہ گلدان یہ میرا ہے، یہ میں اپنے پیسوں سے لائی تھی۔ ارے کہاں سے لائی تھی تم؟ میرے پیسوں سے خریدا تھا نا۔ ہاں تو اس وقت ہمارا جھگڑا نہیں ہوا تھا، یہ مجھے بہت پسند ہے، کمال شرافت سے یہ مجھے دے دو تم۔ پھر وہی بحث۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری والدہ کہنے لگی وہی جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اب یہ گھر آدھا آدھا استعمال ہوگا۔ جمشید کہنے لگا ہاں خالہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ہر چیز الگ الگ ہوگی۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ میرے بھی 2 حصے کریں گے، آدھا بابا آپ سرفراز کو دے دیجیے گا اور امی آپ آدھا جمشید کو دے دیجیے گا، مجھے بھی بیچ میں سے کاٹ دیں آپ لوگ۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ کے رونے لگی۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں یہاں سے بھاگ جاؤں، کہیں دور چلی جاؤں یا میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ میرے موبائل پہ رامز کی کال آ رہی تھی، میں نے فون اٹھایا، کہنے لگا کہاں ہو تم؟ 2 دن سے یونیورسٹی بھی نہیں آئی۔ میں نے کہا ہاں وہ بس کچھ گیسٹ آ گئے تھے۔ رامز سے بے شک میں بہت محبت کرتی تھی، لیکن میں اس سے اپنے دل کی ہر بات نہیں کہہ سکتی تھی، ورنہ وہ پہلی فرصت میں مجھے چھوڑ جاتا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے جھنجھٹ والی زندگی بالکل پسند نہیں ہے، میں بہت پرسکون زندگی جینے کی خواہش کرتا ہوں، اور میری زندگی میں صرف الجھنے اور جھنجھٹ ہی رہ گیا تھا۔ کبھی تو جی چاہتا تھا کہ رامز کو بھی چھوڑ دوں اور خود کو بھی ختم کر لوں میں، تاکہ میرے ماں باپ کی لڑائی اور جھگڑے تو ختم ہو جائے۔ پتہ نہیں اب یہ لوگ کیا چاہتے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری والدہ جمشید کے ساتھ کمرے میں آئی، کہنے لگی جمشید جا میرا بچہ بریانی ڈال کے یہیں لے آ، ہائے میری بچی بھوکی آئی ہے۔ ہاں خالہ میں بس ابھی لے کے آیا۔ وہ بریانی لینے چلا گیا، تبھی میرے والد بریانی اٹھا کے میرے کمرے میں لے آئے، ساتھ میں سرفراز بھی تھا۔ فٹافٹ سے پلیٹیں میرے سامنے رکھیں اور میرے والد نے بریانی میری پلیٹ میں ڈالی۔ میری چندہ میری جان، شاباش بریانی کھاؤ، بھوک لگ رہی ہوگی میرے بیٹے کو۔ میری ماں نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، بھوک تو مجھے واقعی لگ رہی تھی۔ میں نے پلیٹ اٹھائی اور بریانی کھانی شروع کر دی۔ میرے والد کو یوں تو شاید پہلے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن اب جب بھی امی سے لڑائی ہوتی تھی تو وہ بھی موبائل سے کوکنگ چینل دیکھ کے کافی کچھ بنانا سیکھ چکے تھے۔ بریانی مزے کی بنی تھی۔ تبھی جمشید بھی بریانی اٹھا کے لے آیا، میں نے وہ بھی اپنی اسی پلیٹ میں ڈال لی اور دونوں بریانیوں کو مکس کر کے کھانے لگی۔ میں نے کہا ویسے ذائقے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ایک جیسا ہی ہے۔ میرے والد کہنے لگے مجھے پتا تھا یہ چورنی میرے برابر میں کھڑی بریانی بنا رہی ہے، تو یقیناً میری ریسیپی اس نے کاپی کی ہے، اس کے اپنے اندر تو کوئی خصوصیت ہے ہی نہیں۔ میری والدہ کہنے لگی کمال اپنی زبان کو لگام دے دو، یہ الزام میں بھی لگا سکتی ہوں، بٹر بٹر میری پتیلی کی طرف دیکھ رہے تھے تم کہ میں کتنا نمک کتنی مرچ کتنے مسالے ڈال رہی ہوں، تم نے وہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے بنائی ہوگی، تبھی ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں نے کہا میں کھانا کھا لوں یا چھوڑ دوں میں؟ میری والدہ کہنے لگی نہیں تم کھاؤ، ان کی تو پرانی عادت ہے، ساری خوبیاں ان کی اور ان کے خاندان کی، اور ساری برائیاں مجھ میں اور میرے خاندان میں۔ جمشید کہنے لگا خالہ کیوں دل برا کرتی ہیں، دیکھیں نا ذرا آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، رو رو کے آپ کی آنکھوں کے نیچے کتنے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ میں آ گیا ہوں نا، آپ سمجھیں آپ کا بیٹا آ گیا ہے، اب آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف سرفراز کو بھی جوش آیا، ماموں میں سوچ رہا ہوں فیکٹری اب آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں آپ کے ساتھ جایا کروں گا،
آپ کا سارا کام کاروبار آج کے بعد میں سنبھالوں گا۔ میں دیکھتا ہوں آپ کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے یا بیٹی ہی ہے ایک، آپ سمجھے میں ہی ہوں آپ کا بیٹا۔ جمشید کہنے لگا اوے ماموں کی اولاد، یہ مت بھولو کہ وہ فیکٹری بھی میری خالہ کے نام ہے آدھی، اور اس پہ لگا ہوا پیسہ بھی آدھا آدھا ہے۔ جیسے یہاں گھر میں لکیریں کھینچی ہیں نا، فیکٹری میں بھی کھینچیں گی۔ یہ سن کے میری والدہ کہنے لگی ہاں بالکل کھینچیں گی۔ دراصل جب دونوں میں ہی اتفاق نہیں تھا تو اس لیے جب بھی کوئی بھی چیز خریدی جاتی تھی اور میری والدہ نے اپنا زیور بیچ کے اس میں پیسے ڈالے ہوتے تھے تو جگہ میری ماں اور میرے باپ دونوں کے نام لگتی تھی، اس لیے یوں بٹوارے ہو رہے تھے۔ میں چپ چاپ بریانی کھاتی رہی۔ جو کچھ میرے گھر میں ہو رہا تھا مجھے نہیں لگتا تھا کہ فون سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد میری والدہ کے نمبر پہ فون آیا۔ میری والدہ کہنے لگی یہ کون ہے، یہ ان نون نمبر ہے۔ میری والدہ نے فون اٹھایا، وہ جو کوئی بھی تھا میری والدہ اس سے کہنے لگی میں آپ کو نہیں جانتی اور مجھے آپ سے بات بھی نہیں کرنی، کہاں دیکھا تھا آپ نے مجھے، کون ہیں آپ؟ یہ سننا تھا کہ لپک کے میرے والد نے فون میری والدہ سے پکڑا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے بے؟ تیرے گھر ماں بہن نہیں ہے کیا؟ میری بیوی کیا تیری ماں لگتی ہے جو فون کر رہا ہے؟ خبردار جو دوبارہ یہاں فون کیا میں تیرے گھر آگے تیری ماں بہن کو چھیڑوں گا، کمینے کتے الو کے پٹھے، بلکہ میں تیرا فون تیرا نمبر بلاک کرتا ہوں، میں گدھا لوفر، چل فون رکھ۔ یہ کہہ کے میرے باپ نے فون بند کیا اور نمبر بھی بلاک کر دیا۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں یہ اچھا کیا آپ نے، بلاک کر دیا اسے۔ ارے میری تعریفیں ہی کیے جا رہا تھا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، بڑی پیاری ہیں، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد کہنے لگے اب نہیں کرے گا، اور ہاں اگر اس نے دوسرے نمبر سے تمہیں تنگ کیا تو مجھے بتانا، ایسی ایسی گالیاں دوں گا 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ میری ماں کہنے لگی ہاں ٹھیک کہتے ہو تم کمال، ارے خدا کا خوف ہی نہیں ہے آج کل کی نسل میں، بس کوئی خوبصورت عورت نظر آ جائے فوراً سے عشق کا بخار چڑھ جاتا ہے۔ ارے تم دیکھو میں کیسے اس کا عشق کا بخار اتارتا ہوں، آج کے بعد جب تم واک پہ جاؤ تو میرے ساتھ جانا، بس ایک بار یہ لڑکا مجھے تمہیں دیکھتا ہوا نظر آ جائے ایسا پیٹوں گا کبھی اپنی سگی ماں کو بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم کل چلنا نا میرے ساتھ، کمینہ کہیں کا۔ میں اپنے ماں باپ کو دیکھ کے حیران ہوئی، مطلب محبت ابھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی تھی، ایک چنگاری نے جو آگ لگائی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تبھی میرے موبائل پہ میسج آیا، جی مس نیہا کمال، آپ کی والدہ کے نمبر پہ میری پہلی کال نے کچھ اثر دکھایا۔ یہ میسج پڑھ کے موبائل میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ ارے یہ لڑکا تھا یا جادوگر؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ایک فون کال سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر جو کچھ آگے ہوا او میرے خدا، اس لو گرو کے بھی ہوش ٹھکانے لگ گئے، مگر اسے پڑھنے کے لیے آپ کو اگلی ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا۔